أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین کی ارواح، مومنات کی ارواح، وہ تمام افراد جو سالہ گزشتہ اس سرزمین پر آیا کرتے تھے اور اس سال نہیں ہیں، وہ تمام بانیان کے جنہوں نے اس بارگاہ کو اس منزل تک پہنچانے میں دامے درہمے سخنے کوشش کی ہے، اور ایک مرحوم کا نام یہاں پر آیا ہے، ان سب کو، اپنے والدین، بزرگوں، سب کو یاد کریے گا. ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ہدیہ فرمائیں. صلوات محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع سے گفتگو کا آغاز کروں اور آپ کی سمع خراشی کروں، چند معروضات ہیں جو آپ تک پہنچانا ہے، جو اعلانات کی شکل میں ہیں. سب سے پہلے سرزمین لکھنؤ کے اوپر ایک یتیم خانہ بہت قدیم سے زمانے سے اس کی تاسیس ہوئی ہے، اور ایک نئی انتظامیہ کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو ضرورت مند یتیم بچے ہیں جن کی کوئی اس علاقے کا عالم دین اگر تائید کر دے تو اس کی پذیرش اور اس کا داخلہ ممکن ہے. آپ لوگ یتیم خانے کی نئی انتظامیہ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. دوسری بات ہم سب کے لیے ہے، بہرحال وقت ایسا ہے کہ تقریباً آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے. ہم خاص طور سے اپنی خواتین، اپنی بہنوں اور ماؤں سے معذرت چاہتے ہیں. صبح سے اسی برآمدے میں ہیں، مجالس سن رہی ہیں، اب ظاہر ہے شاید آرام کا وقت ہو، لیکن یہ شب جمعہ ہے. سب سے پہلے آپ ہمارے ساتھ سب مل کر ابھی نیت کر لیں کہ اس وقت کے بعد جتنی دیر تک ہم عبادتوں میں مصروف رہیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کی نیند بھی ہے اور نیت کے ساتھ ہے تو یہ شب بھی پوری نیند آپ کی عبادت میں گزرے گی، کہ آج کی عبادتوں میں ہم اپنے ماں باپ کی نیابت میں آج جو کچھ بھی عبادت کریں گے، مجلس سنیں گے، مصائب سنیں گے، آنسو بہائیں گے، زیارت پڑھیں گے، حدیث قصہ پڑھیں گے، ان سب کو اپنی طرف سے بھی اور اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی، تاکہ آج کی شب وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئیں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو سرنام سخن قرار دیا ہے، اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا ہے، اور خاص طور سے ذیل میں وقت کے امام کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. قرآن آواز دے رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے رسول ان سے کہیے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتے،
اور اگر تمہارا اصرار ہے کہ تم کچھ دو تو آؤ ہمارے اہل بیت سے، ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو اور محبت کرو۔ لہذا محبت اہل بیت سے ہماری بھی ضرورت ہے، ہمارے دین کی بھی ضرورت ہے۔ محبت ہر انسان کی ضرورت ہے، محبت ہر ذی شعور کی ضرورت ہے، محبت ہر مخلوق کی ضرورت ہے جس کو خداوند عالم نے جان دے کر کے پیدا کیا ہے، روح دے کر کے خلق کیا ہے، وہ بغیر محبت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے میسج کو آپ تک پہنچا سکیں۔ لہذا بغیر محبت کے انسان انسانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہماری دو ضرورتیں ہیں، ایک یہ کہ ہم کسی سے محبت کریں، دوسرے یہ کہ ہم کو بھی کوئی چاہے۔ اگر یہ دو جذبے انسان سے لے لیے جائیں یا انسانوں میں نہ ہوں تو یہ انسان کامل انسان نہیں ہے، یہ ناقص انسان ہے، یعنی اس انسان میں کمی پائی جا رہی ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی اس کا دل نہیں ہے، یہ کسی سے محبت نہیں کرتا، یہ چاہتا نہیں کہ اس کو کوئی چاہے۔ اس کا مطلب اگر ہم کامل بننا چاہتے ہیں، ایک انسانی مخلوق بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہنا بھی ہوگا، کسی سے محبت بھی کرنا ہوگی، اور ہمیں اپنے اندر یہ چاہت بھی پیدا کرنا ہوگی کہ ہم کو بھی کوئی چاہے۔ لیکن اس سے ہم اپنے آپ کو کامل انسان جو کمال کی منزلیں ہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ انسان ایک کامل یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ ہے کہ جو اپنے بدن کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنی روح کو بھی ضرورتوں کو پورا کرے۔ روح کی ضرورتیں کچھ اور ہیں، بدن کی ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی جتنی تلاش اور کوشش ہے وہ بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں گزر رہی ہے۔ آپ ہم کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے محلے والوں کو دیکھیں، اپنے شہر والوں کو دیکھیں، وہ انسانی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسان دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ ہماری جتنی زحمت اور تلاش اور کوشش ہے وہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں گزر رہی ہے، مگر روح کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ روح کے تقاضوں کے سلسلے میں ہمارے پاس کیا کوئی پلان ہے؟ ہمارے پاس کوئی برنامہ ہے؟ ہمارے پاس کوئی تھاٹ ہے؟ ہمارے کے پاس کوئی فکر ہے کہ جس کے تحت ہم اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں؟ سردی سے پہلے اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، گرم کپڑوں کا انتظام کرنا اپنے بچوں کے لیے، یہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے، بلبتہ ضروری ضرور ہے۔ ہمارے جتنے یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ توجہ کریں، اگر سردیوں کے آنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے بنا رہی ہیں اور بنا رہے ہیں تو وہ ایک بدن کے سلسلے میں تو فکر مند ہیں، لیکن اپنے بچے کے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر میں نے گرم کپڑے کا انتظام نہیں کیا تو ممکن ہے اس کو جاڑا لگ جائے، اس کو سردی لگ جائے، یہ بیمار پڑ جائے۔ اگر اس سے پوچھے کہ اس کا بدن بیمار ہوگا یا اس کی روح بیمار ہوگی تو وہ کہے گا بدن بیمار ہوگا۔ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیمار بدن کو لے کر کے جاتے ہیں، بیمار روح کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، جبکہ ہماری آغوش میں اللہ نے جو دیا ہے وہ انسان کا بچہ دیا ہے، بدن کا لوتھڑا نہیں دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ میں گھڑی دیکھ لوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کافی دیر تک پڑھتا رہوں اور اس کے بعد دعائے کمیل بھی ہے جو یہیں دعائے کمیل پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اس میں بھی شرکت کریں۔ شب جمعہ ہے،
شب جمعہ میں ہمارے ماں باپ ہمارے اعمال کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو آواز دیتے ہیں، ینادونا آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں آج میں تم کو آواز دے رہا ہوں، کل تم دوسروں کو آواز دو گے، ہم تمہارے ضرورت مند ہیں، ہم تمہارے محتاج ہیں، آج تم ہمارے لیے کیا ہدیے میں بھیج رہے ہو، کیا ہمارے لیے تحفے میں بھیج رہے ہو۔ لہذا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس وقت سب لوگ نیت کر لیں، ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جو کچھ بھی سنیں گے، آنسو بہائیں گے، فضائل اہل بیت سن کر اگر ہم خوش ہو جائیں تو اس خوشی کو اور اس غم کو اپنے ماں باپ تک ایصال کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اجر رسالت میں تم اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ میں نے اس آیت کے ترجمے کے بعد آپ کے سامنے جو عرض کیا وہ یہ، کیا ہم بغیر محبت کے باقی رہ سکتے ہیں؟ ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا بغیر محبت کے کوئی انسان باقی رہ سکتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہوگا، پتھر ہوگا۔ لہذا محبت کرنا اور کوئی اس سے محبت کرے یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن انسان نہیں بن سکتا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا سکتا۔ ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس سے محبت کرے اور کون اس سے محبت کرے۔ اگر خالی یہ جذبہ ہم میں پایا جائے کہ مجھ سے کوئی محبت کرے اور خالی میں بھی کسی سے محبت کرنے لگوں اور میں یہ سمجھوں کہ میں انسان بن گیا، تو میں نے تو اپنے گھر کے پلے جانوروں کو بھی دیکھا کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کبوتروں کو اپنے گھر میں پالیں، دیکھیں وہ کبوتری بھی جب اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے اور وہ جب بچوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے کتنا اس کو شوق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خالی محبت کا پیدا ہو جانا ہم کو انسان کامل سے ملا نہیں سکتا، جب تک کہ تقاضائے محبت کے ساتھ اپنی فکر سے یہ نہ پوچھ لیں کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں۔ جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک بات اور سنتے چلے میرے عزیز دوستوں، انسان دو جذبوں سے خالی نہیں، محبت کا جذبہ اور نفرت کا جذبہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں تو یہ انسان ناقص ہے، اس میں کمی پائی جا رہی ہے، اس میں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ جو صاحب فکر ہوگا وہ سب سے محبت نہیں کر سکتا، جو صاحب مکتب ہوگا وہ سب سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہدف دار ہے، ہدف مند ہے، صاحب پلان ہے، صاحب برنامہ ہے، ایک تھاٹ کا مالک ہے، ایک فکر کا مالک ہے، لہٰذا ہر ایک سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں صرف محبت جانتا ہوں، نفرت مجھے نہیں آتی، تو بھی اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ جو خوبیوں سے لگاؤ رکھتا ہے وہ برائیوں سے دوری اختیار کرے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ کو تو سب سے لگاؤ ہے۔ دن کے اجالے اور رات کی تاریکیوں کے ساتھ ایک ساتھ محبت انسان کو نہیں ہو سکتی۔ جو دن کے اجالوں سے محبت رکھتے ہیں ان کو رات کی تاریکیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ جو چڑھتے ہوئے سورج کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ ڈوبے ہوئے سورج کو اپنا خدا نہیں مان سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یعنی جذبہ نفرت اور جذبہ محبت، یہ دونوں جذبے برابر سے ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی انسان کو کامل نہیں بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں؟
پورے نظام تکوینی میں یہ دونوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ایک گریٹیوٹی یعنی جاذبیت، اپنی طرف کھچاؤ، اور ایک ڈیفینسنگ پاور، اپنے سے دور کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ گریٹیوٹی کس سے ہو؟ جو چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے اس کے مقابل ڈٹ کر کے مقابلہ کرتی ہے۔ ہم کو طے کرنا ہوگا، اگر ہمیں محبت اہل بیت سے کرنا ہے تو ہم میں اتنی گریٹیوٹی ہو کہ فضائل آل محمد کو ہم ایبزارو کریں گے، ایڈاپٹ کریں گے، کھینچیں گے، حاصل کریں گے، اور جتنے وہ تمام کام ہیں جو رذائل ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو دور کریں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے جو فضائل ہوں ان سے بھی لگاؤ ہو، اور جو رذائل ہوں ان کے سلسلے میں بھی ہم بالکل بے لگام ہو جائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے ایک معیار بیان کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول ان سے کہو کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کریں، اگر تم اجر رسالت میں کچھ دینا چاہتے ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ لیکن صرف محبت تک رک جائیں یہ ممکن نہیں۔ محبت پہلی سیڑھی کا نام ہے۔ محبت انسان کو کھینچ کر گرفتار کرتی ہے، اور جب انسان عاشق بن جاتا ہے تو پھر معشوق کی اداؤں سے محبت کرتا ہے، معشوق کے صفات سے محبت کرتا ہے، معشوق کی مرضیوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا معشوق ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے دل کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اہل بیت سے انسان محبت کرے۔ جو معشوق الہی ہے، جو عاشق الہی ہے، یہی ایک ایسا رابطہ ہے کہ اگر کوئی خدا اور خدا والوں کا عاشق بن جائے تو جیسے ہی خدا اور خدا والوں کا عاشق بنتا ہے، لمحے بھر میں وہ معشوق الہی قرار پاتا ہے۔ لہذا ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، ہمارے اہل بیت کے عاشق بن جاؤ۔ عشق اپنے آپ کو اپنی منزل پر روکنے نہیں دیتا، رکنے نہیں دیتا۔ عشق پہلی منزل کا نام ہے، محبت پہلی سیڑھی کا نام ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جس کا نام ہے معرفت، جس کا نام ہے شناخت، جس کا نام ہے پہچان، کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں جانے بھی تو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مادی محبت میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، ادھر اگر کسی جوان کو کسی سے لگاؤ ہو جائے تو گھر کے بڑے یہ کہتے ہیں تم نے آنکھ بند کر کے کسی کو چاہ لیا، پوچھ تو لو کون ہے، کیا کرتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے، رفتار کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں محبت کے بعد ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ہم جانے تو کہ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ ہیں کون لوگ۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اب میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ گیا ہوں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت، آج اس وقت اہل بیت کا مصداق اتم کون ہے؟ ہم نے کبھی پوچھا اس زمانے میں ہم کس سے محبت کریں، کس کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرنا چاہیے، ہم کس کی چاہتوں کے تقاضوں کے تحت زندگی گزاریں؟ آج وہ اہل بیت کا فرد کامل کون ہے؟ آج اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ کس اعتبار سے ہم کو زندگی گزارنا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، اگر ہمیں اپنے سماج کی سینچائی کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے سماج کو بنانا ہے تو ہم کو اپنے سماج کو
اہل بیتی سماج بنانا ہوگا۔ آج اہل بیت کی فرد کامل امام زمانہ ہے۔ آج ہم نے اپنے سماج کو مہدوی سماج بنانا ہوگا، اپنے کلچر کو مہدوی کلچر بنانا ہوگا۔ مہدوی سماج اور مہدوی کلچر کون سا کلچر ہے؟ مہدوی سماج، مہدوی کلچر وہ سماج ہے جس سماج کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، امام کے ظہور کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ نہیں؟ آیا ہمیں انتظار ہے عدل و انصاف کا کہ نہیں؟ آیا ہمیں ایمانداری کا انتظار ہے کہ نہیں؟ آیا ہمیں سچائی کا انتظار ہے کہ نہیں؟ آیا طہارت کا انتظار ہے کہ نہیں؟ آیا پاکیزگی کا انتظار ہے؟ انصاف سے بتائیں، کیا غربت ہم سے دیکھی جاتی ہے؟ کیا یہ فقر ہم سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ ناداری ہم کچھ سے دیکھی جاتی ہے؟ کیا یہ بیکاری ہم سے دیکھی جاتی ہے؟ کیا یہ سستی اور تنبلی ہم سے دیکھی جاتی ہے؟ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو وہ سستی اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو تنبلی دیکھ کر وہ آنکھ بند کر کے گزر نہیں سکتا۔ اگر اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا ہے تو فقر فاقوں کو دیکھ کر وہ آنکھ بند کر کے گزر نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اے میرے پروردگار اس ولی زمان کو بھیج دے، ہمارے اور اس کے درمیان جو پردے ہیں ان پردوں کو ہٹا دے، تاکہ یہ فقر ختم ہو جائے، یہ تنگ دستی ختم ہو جائے، یہ بے عدالتی ختم ہو جائے، یہ ظلم ختم ہو جائے، یہ اندھیرے ختم ہو جائیں، یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن ہمارا آپ سے سوال ہے، یقیناً ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کے لیے تاکید ہے کہ اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ علماء یہاں پر مستقل آ رہے ہیں اور ابھی بھی بیٹھے ہیں، پوچھئے گا، حدیث رسول ہے، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ہماری امت کا بہترین عمل انتظار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انتظار تو ہم نے بیٹھنے کا نام اب تک سنا تھا کہ ہم گھر میں بیٹھے انتظار کرتے رہیں، ہم ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کرتے رہیں، ادھر فقر و تنگ دستی دیکھی، ادھر ہم نے کہا پروردگار میرا فقر دور کر دے، میرے سماج کا فقر دور کر دے، میرے سماج کی بیکاری دور کر دے۔ لیکن حدیث تو یہ نہیں کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ہماری امت کا بہترین عمل انتظار ہے۔ اس کا مطلب ایکٹیویٹیز کا نام ہے انتظار، اس کا مطلب تحرک کا نام ہے انتظار، اس کا مطلب نہضت کا نام ہے انتظار۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے اگر ہم انتظار کرتے رہیں صبح اس اجالوں کا کہ جن اجالوں کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا ہے، تو کیا معجزوں سے ہو جائے گا؟ ہم انتظار کرتے کرتے راتوں کو گزار دیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم اپنے فقر کو دور کرنا نہ چاہیں، ہم اپنی جہالت کو دور کرنا نہ چاہیں، ہم اپنے معاشرے کی جہالت کو دور کرنا نہ چاہیں، تو پھر کیسے وہ ہماری امیدیں اور وہ انتظار کیسے عملی ہوگا؟ کیا امام آئیں گے تو سب کچھ معجزے سے ہو جائے گا؟ ہمارے محلے کی جو جہالتیں ہیں، جب امام آئیں گے تو وہ انگلی کا اشارہ کریں گے، جہالتیں دور ہو جائیں گی؟ ہمارے علاقے کے فقر و فاقے کیا معجزے سے دور ہوں گے یا ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ اس کا مطلب جس سوسائٹی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس سماج کا انتظار کر رہے ہیں، جس کلچر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کلچر اور سوسائٹی کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی، ہمیں آمادگی کرنا ہوگی۔ آپ نے دیکھا یہاں پر مجلسوں کا آپ نے اعلان سنا تھا، یوٹیوب کے اوپر تمام چینلوں کے اوپر آپ تک میسیجز پہنچے تھے، خالی اعلان کرنے سے آپ کیا یہاں پہنچ گئے؟ جب آپ یہاں آئے تو آپ نے یہاں انتظام دیکھا، فرش بچھا ہوا دیکھا، میک لگے ہوئے دیکھے، تمام آثار ہیں کہ جس سے گرمی آپ کی ختم ہو سکی ہے، اس گرمی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نئی انتظامیہ کچھ تبدیلی لانا چاہتی ہے، کچھ چینجز لانا چاہتی ہے، لیکن خالی کرٹیسائز کرتی رہتی، خالی تنقید کرتی رہتی کہ پرانی کمیٹی ایسی تھی، پرانی کمیٹی ایسی تھی، لیکن کچھ کر کے نہ دکھاتی، کچھ تبدیلیاں نہ ہوتی۔ تو کیا آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو آپ کو دعوت دی ہے،
یہ دعوت ان کے عمل کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے اگر اتنے ہزاروں کے مجموعوں کو بلایا تو آنے سے پہلے انتظام کریے۔ ہم اگر ہر روز ہر صبح و شام اپنے مولا کو بلا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھر اس لائق ہیں کہ ہم اپنے مولا کو بلا لیں؟ کیا میں آمادگی رکھتا ہوں کہ جب مولا آواز دے تو میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر کے کہوں آئیے مولا؟ کیا میرے گھر کے بستر اتنے پاک ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی اور کا حق تو نہیں؟ کسی بھتیجے، بھائی، پھوپھی، بہن کے حق کو تو ہم نہیں مارے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے حق کو مار لیا اور پھر ہم انتظار کر رہے ہیں تو امام آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ امام کا انداز یہ ہے کہ امام کو ہم ایک بار یاد کریں، وہ 1000 مرتبہ ہمیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ جس سرزمین پر بیٹھے ہیں، مجھ کو اپنے سے گفتگو کرنا ہے، میرے جوانوں، میرے بچوں، یہ تمام خواتین اور ماں بہنیں جو یہاں 3 دن کے بعد اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں گی، کم سے کم سوچے تو کہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ آج اس 3 دن تک ہم یہاں رہے، ہم نے امام کے لیے کچھ کہا، امام کے لیے کچھ طلب کیا، امام سے کچھ مانگا یا اپنے لیے مانگا؟ ہمیں بچہ دے دے، ہمیں گھر دے دے، ہمیں مکان دے دے، ہمیں سروس دے دے، ہمیں اچھی بہو دے دے، ہمیں اچھا داماد دے دے، ہمیں اچھی نوکری دے دے، یہ سب کچھ بجا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مولا سے خود مولا کو بھی مانگا۔ ایک فارسی مقولہ ہے، وقتی صدامت 90 پیش ماس، اگر 100 کو مانگے تو 90 بھی آ جائے گا، 80 بھی آ جائے گا، 70 بھی آ جائے گا، 60 بھی آ جائے گا، لیکن آپ کیوں 1 سے شروع کرتے ہیں؟ پروردگار 10 دے دے، 20 دے دے، 30 دے دے، 100 کو مانگے تاکہ جتنے 100 کے نیچے ہیں سب کا سب مل جائے۔ صلوات بھیجیے۔ بس جلدی جلدی میرے عزیز دوستوں، اگر ہمیں امام کا انتظار ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہم کو اپنے گھر کو توحیدی بنانا ہوگا۔ اپنے گھر کو توحیدی بنانا ہوگا۔ ہمارے گھر میں جتنی گفتگو ہو وہ خدا کے ارد گرد ہو، ابتدا ہو خدا سے، انتہا ہو خدا۔ آغوش میں بچہ آیا، گھر میں خوشیاں من رہی ہیں، کسی بوڑھے نے آواز دی، کسی ضعیفہ نانی اور دادی نے آواز دی، اذان کہہ دی، اقامت کہہ دی، یہ ہے ہماری آئیڈینٹی۔ ہم اپنی خوشیوں میں توحید کو نہیں بھول جاتے۔ ہمارے گھر میں دسترخوان کے اوپر کھانا لگا، ابتدا ہو اللہ کے نام سے۔ جب دسترخوان سمٹنے لگے تو ایک مرتبہ شکرانے نعمت و اللہ کا۔ ہم جہاں بھی یہاں سے لوٹ کر کے جائیں تو ہم بارگاہ نجف ہند سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اب جب میرے گھر میں صبح کا آغاز ہوگا تو خدا سے ہوگا، جب بستر پر آرام کرنے جائیں گے تو اللہ کے اصلی نمائندے کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے۔ اے میرے آخری امام، جب کل صبح نمودار ہو تو آواز آ رہی ہو کہ جس امام کا انتظار کر رہے تھے اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ بہت کوڈوار گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے، کافی لیٹ یہ مجلس ہو رہی ہے، ظاہر ہے آپ تھکے ہوئے بھی ہیں۔ خدا محوری کیسے حاصل ہوگی؟ میرے بچوں، میرے جوانوں اور میری ماں بہنوں، 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیجئے گا۔ 3 سوالوں کا جواب۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو توحیدی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو توحیدی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی فضا میں ہر طرف خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، الہی رنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو اپنے آپ سے 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، تمہاری ابتدا کہاں سے ہے اور تمہارا اینڈ کہاں پر ہوگا؟ تم کو کس نے بھیجا ہے اور تم کو کس کے پاس جانا ہے؟ بس جس نے بھیجا ہے
اور جس کے پاس جانا ہے، اگر ہماری زندگی اس کے مطابق گزر گئی تو ہماری زندگی توحیدی زندگی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج کا یہ مادی معاشرہ، یہ میٹریلزم دو تڑپنوں، دو چبھنوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ بہت توجہ سے سنیں، ولو یہ وقت توجہ والا نہیں ہے، میں خوب محسوس کر رہا ہوں۔ ایک جو میرے پاس ہے اس کے کھو جانے کا خوف، اس کے مٹ جانے کا خوف، اس کے چلے جانے کا خوف اور ڈر، اور جو چیز نہیں ہے اس کے پانے کی لالچ۔ ہم اور آپ سب اسی دو چیزوں میں اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ جو ہے وہ چلا گیا تو کیا ہوگا، جو نہیں ہے اس کو پائیں کیسے؟ اس چیز کو اگر آپ کو حل کرنا ہے تو اپنے تیسرے امام سے میرے عزیز دوستوں پوچھئے، میرے بچوں اور جوانوں، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں۔ آپ ذاکرین سے سنتے ہیں، خوب نعرے بھی لگاتے ہیں، یہی نعرے ہماری اور آپ کی پہچان اور شناخت ہیں، لیکن کبھی اس نعروں کی تہوں میں جائیے، انصاف سے بتائیں، ہم، آپ، میرے ڈیڈی، آپ کے ڈیڈی، میرے دادا، آپ کے دادا، پڑوسی، سبھی انہی دو چیزوں میں تو گرفتار ہیں۔ ان کا گھر بن گیا، میرا نہیں بنا۔ میرے پاس جو ہے یہ اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس خوف نے ہم کو انفاق سے روک دیا، ہم کو ایثار سے روک دیا، ہم کو زکوٰۃ سے روک دیا، ہم کو خمس سے روک دیا، کیونکہ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ کبھی پوچھا جب ماں کی آغوش میں آئے تھے تو جیب تھی؟ اگر تم روتے نا تو تمہاری ماں تمہاری بھوک کی اس کو خبر بھی نہ ہوتی۔ جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا وہ بھی تم کو بھوکا مار دیتی۔ جس نے تم کو اس ماں کی آغوش میں رزق دیا، جب تم بول نہیں سکتے تھے، جب تم سمجھ نہیں سکتے تھے، اب تو تم بول رہے ہو، اب تو تم سمجھ رہے ہو، اب تو تم مانگ رہے ہو۔ جب میں بے مانگے تمہارے رزق کا اہتمام کر دیا تو مانگو گے تو کیسے نہیں دے گا؟ سلوات دے۔ میرے عزیز دوستوں، لہذا آپ دیکھیں اسی دو چیزوں میں کہ جو ہے اگر چلا گیا، لہذا آپ دیکھیں انفاق کی کمی۔ ہمارے معاشرے میں فخر کیوں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے سماج کے جو فقیر ہیں، جو نادار اور کم دست لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان کا مال اور ان کا حق صاحبان مال میں ہے۔ جو صاحب ثروت ہیں ان کی ثروتوں میں خداوند عالم نے ان کے حقوق کو رکھا ہے، تاکہ یہ دیکھ سکے پروردگار کہ اب تک تم نے لینا سیکھا ہے، دینا بھی آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جس نے اب تک تم کو دیا ہے وہ اگر ارادہ کر لے تو تم سے لے بھی سکتا ہے۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز ہے اس کے کھو جانے کا خوف، جو نہیں ہے اس کے پانے کی لالچ۔ لیکن میرا اور آپ کا امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نے تجھے پا لیا، دوسرا جملہ آپ پڑھیے، اجے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ انصاف سے بتائیں، جس کے پاس جس قوم کے پاس امام حسین جیسا آقا اور مولا ہو، اب وہ کیسے ان دو چیزوں میں اپنے آپ کو گرفتار کر سکتا ہے؟ صرف وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے، خدا ہے؟ خدا مل گیا؟ پہلے سوال اور دوسرے سوال کا جواب، میں آیا کہاں سے ہوں اور مجھے جانا کہاں ہے؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے؟ یہ تو جناب امام حسین کا انداز تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنی تنگ دستی کا اظہار کرتا ہے، اے میرے مولا میں نادار ہوں، تنگ دست ہوں۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا
ایک خادم اس کی ضرورتوں کو پورا کر دو، جاتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ میرے بچے اور جوان ضرور سنیں، میں بڑوں کو کبھی نہیں سناتا ہوں، خوب سنا ہے انہوں نے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پلٹ کر کے آتا ہے، مولا آپ نے مجھ سے یہ تو کہا کہ اس کو میں سکے دے دوں، لیکن یہ نہیں کہا سونے کے دوں کہ چاندی کے دوں۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے وہ دو۔ فَإِنْدِي، البتہ میرے نزدیک، اِنَّهُمَا حَجَرَانِ، میرے نزدیک دونوں پتھر ہیں۔ علی فرماتے ہیں میرے نزدیک سونے چاندی کے سکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں میرے لیے پتھر ہیں، جو اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اب آپ اس تصور کو اور اس مادی معاشرے کے تصور کو آپ ذرا کمپریزن کریے۔ اگر ہم مہدوی سماج بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ جو امام آ رہا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس سے توقع یہی تو ہے کہ میرے مولا آ جائیں گے تو میری فقیری دور ہو جائے گی، میرے مولا آ جائیں گے تو میرے پکے مکان ہو جائیں گے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اپنے مولا سے تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اگر میں کسی کا پکا مکان بنوا سکتا ہوں، اور اگر میں کسی کے دسترخوان کے اوپر 2 روٹیوں کا انتظام کر سکتا ہوں، اگر میں کسی کے لیے گرمی میں ایک پنکھے اور کولر کا انتظام کر سکتا ہوں، تو انصاف سے بتائیں اب اچھا لگے گا میری زبان پر میرے مولا مجھ کو دے دیجئے؟ یہ مانگنے کے عادت کے ساتھ ساتھ جب تک ہم میں جذبہ قربانی نہیں پیدا ہوگا، میرے عزیز دوستوں یاد رکھیے گا، اللہ کو اپنی عبادتوں سے زیادہ خدمت خلق پسند ہے۔ تم دوسروں کے کتنا کام آئے، تم دوسروں کو کیا دے سکتے ہو؟ ہم یہاں اسی بارگاہ میں عہد کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مولا یہ شبیہ ہے آپ کے روضے کی، ہم یہاں بھی عہد کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے اصلی دربار میں بلایا تو وہاں بھی تجدید عہد کے لیے جائیں گے۔ ہم کو اس لائق بنا دیجئے کہ میں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں، اور جب ہم کو اس لائق بنا دیجئے گا تو ہم میں اتنی توفیق بھی دیں، اتنا جذبہ بھی دیں کہ دینا بھی سیکھیں ہم۔ میرے عزیز دوستوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ ہم سے صرف مال کے انفاق کے لیے نہیں کہا تم دوسروں کے کام آؤ۔ تمہیں ہنر آتا ہے، تم اپنے معاشرے کی کچھ ضرورت مندوں کو اپنے ہنر کو منتقل کر سکتے ہو۔ اگر خدا پر بھروسہ ہے تو ہنر منتقل کرنے سے آپ کی روزی کبھی کم نہیں ہوگی، اور اگر اپنے ہنر پر بھروسہ ہے تو یہی ہاتھ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اگر یہ ہاتھ شل ہو گئے تو آپ کے ہنر کا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ پڑھ لکھ گئے، آپ کی میتھ اچھی ہے، آپ کا پڑوسی اچھا ٹیوٹر نہیں لگا سکتا، میتھ پڑھا سکتے ہیں۔ آپ کی سائنس اچھی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کسی اپنے محلے کے غریب بچے کو سائنس کا سبجیکٹ دلا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے معاشرے کے کس کام آ سکتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ اس سماج میں ہمارا رول کیا ہے، ہمارا نقش کیا ہے۔ یہ زمین ہمارے بار کو ڈھوئے ہوئے ہے کہ ہم بھی کسی کے بار کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک سلوات میں بس جلدی اگر ہمیں مہدوی سماج یعنی اس زمانے کا انتظار ہے کہ اگر امام آئیں گے تو یہ ہوگا، امام آئیں گے۔ آپ ابھی تازہ ماہ رمضان گزرا ہے، آپ نے ایک دعا روزانہ پڑھی تھی، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پڑھی تھی نا؟ سب کو یاد بھی ہوگی، اللہم اغنِ کل فقیر، پڑھی ہے نا؟
اللہم اشبع کل جائے، ہر غریب کو مالدار بنا، ہر بھوکے کو کا پیٹ بھر دے، ہر بے لباس کو لباس دے دے، ہر بے گھر کو گھر دے دے، ہر غریب الوطن کو اس کے وطن پلٹا دے۔ پڑھتے تھے نا؟ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کب ممکن ہے کہ ہر غریب مالدار ہو جائے؟ کب ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کوئی بھوکا نہ ہو؟ کب ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی بے لباس نظر نہ آئے؟ صرف امام کے ظہور کے بعد۔ ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو ہماری زبان کے سلیقے کے ذریعے سکھایا گیا کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کو طلب کرو۔ جب امام کا زمانہ ظہور ہوگا تب غریبی ختم ہوگی۔ اسی ماہ رمضان میں ہم سے کہا گیا ہے تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کسی روزے دار کا افطار کرا دو تو تم کو روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک طرف دعا بھی کرو، دوسری طرف عمل سے بھی کسی کے فقر کو دور کرو۔ ایک سلوات دیجیے۔ بس جلدی جلدی میرے عزیز دوستوں، وہ کون سا زمانہ ہے کہ جب سب کچھ دور ہو گیا؟ امام کے ظہور کے بعد روایتیں ملتی ہیں، پوری طرح توجہ کیجیے گا۔ لوگ زکوٰۃ لے کے پہنچیں گے نجیب آباد میں، زکوٰۃ لے کر کے آئے ہیں، صدقہ لے کر کے آئے ہیں۔ نجیب آباد والے کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے، یہاں سب غنی ہیں۔ لوگ امروہہ کی طرف جائیں گے۔ کوئی علاقے والے برا نہ مان جائیں کہ انہوں نے میرے شہر کا نام لے دیا۔ اب میں اگر لکھنؤ کے محلوں کے نام لیتا تو آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو محلوں سے ناواقف ہیں، لہذا امروہہ والے کہیں گے نہیں، یہاں تو سب صاحب زکوٰۃ ہیں، یہاں کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ لوگ لکھنؤ لے کر کے پہنچیں گے، بھئی لکھنؤ میں سنا ہے بہت بڑی آبادی ہے، یہاں کچھ فقیر ہیں۔ لکھنؤ والے کہیں گے نہیں، یہاں الحمدللہ سب کچھ ہے۔ لوگ امریکہ لے کر کے پہنچیں گے۔ اب آپ یہ نہ سوچئے کہ ٹکٹ خریدنا ہوگا، اس لیے کہ وہ زمانے ظہور ہے۔ ارادہ کریں گے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کریں، وہ تمام وسائل فراہم ہو جائیں گے۔ یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، جتنا نہیں کر سکتے وہ معجزے سے ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لیکن ہم گھر میں بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر چاہیں کہ روٹی معجزے سے آ جائے۔ جناب مریم کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ خوب ذاکرین سے آپ نے سنا ہے۔ جناب مریم نے اپنی بھوک کا اظہار کیا، اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ حکم آئے کہ جاؤ اس سوکھے ہوئے درخت کے نزدیک جاؤ، اور درخت کے نزدیک جانے کے بعد تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ نہیں، کہا سوکھے ہوئے درخت کے پاس جاؤ اور درخت کو ہلاؤ۔ اے میرے پروردگار، سوکھے ہوئے درخت کو سرسبز بنا سکتا ہے تو مریم کو اتنی زحمت کیوں دی؟ اس مخصوص حالات میں وہ نکلیں، زحمتوں کو برداشت کریں، سوکھے ہوئے درخت کے پاس جائیں، درخت کو ہلائیں، پھر وہ درخت تر و تازہ ہوا اور پھر اس سے رطب توڑے گئے۔ ارے یہ رطب یہاں تک پہنچتے اور مریم دہن مبارک کھولتی اور ان کی تمام ضرورتیں پورا ہو جاتی۔ یہ سنت الہی کے خلاف تھا۔ کہا جو وہ نہیں کر سکتی وہ ہم کریں گے، جو وہ کر سکتی تھی وہ حجت خدا کی ماں ہے، لیکن کرنا ہوگا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ لہذا آپ نے نئی انتظامیہ کے فضائل سن لیے۔ ابھی ہمارے سابق خطیب سے، لیکن ہم اس نئی انتظامیہ سے دوستانہ کہنا چاہتے ہیں کہ معجزے کا انتظار نہ کریں۔ اگر یہاں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پلان کرنا ہوگا، ہدف بنانا ہوگا، اور ہدف
اور وسیلے میں ریالٹی ہونا چاہیے، مطابقت، سچائی اور مناسبت ہونا چاہیے۔ ہدف عالی ہو، وسائل زمینی ہو، نہیں پہنچ سکتے۔ ہدف زمینی ہو، وسائل عالی ہو، نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ہیں کہ یہ نئی انتظامیہ جو آئی ہے، جس طریقے سے اس سال جو بہت ہمیں اچھا لگا وہ یہ کہ خواتین کا راستہ الگ، مردوں کا راستہ الگ۔ یہ ہے مہدوی سماج کی ابتدا، یہ ہے مہدوی سماج کی ابتدا، تاکہ خواتین آزادی سے زیارت کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ دربار، یہ بارگاہ بہت کریم بارگاہ، ان کو ایک بار یاد کرو، یہ بھولتے نہیں۔ میں نے بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ایسا نہیں کہ میں آپ کا وقت لے سکوں۔ یہ جس مزار پر، جس دربار میں آپ آئے ہیں، کس چیز کی یاد ہے؟ کیوں آج تک یہ باقی ہے؟ کون ان کو اب تک یاد رکھے ہوئے؟ ہم اور آپ؟ ہمارے یاد کرنے سے یہ باقی ہے؟ نہیں، کیونکہ میرے مولا نے اس کو یاد رکھا۔ کیوں مولا نے یاد رکھا؟ کیونکہ راجو بابا اپنے مولا کو ہر دم پکارتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ رابطہ ہے عشق و محبت کا۔ تم ان کو ایک بار یاد کرو، وہ تمہیں 1000 بار یاد رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ جو میں نے ان کے حالات میں پڑھا ہے وہ یہ کہ وہ مستقل پکارا کرتے تھے، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ مولا نے بھلا دیا؟ مولا سے ظاہری دیدار نہیں ہوا، مولا کا ظاہری وہ دیدار نہیں کر پائے، لیکن مولا نے آواز دی، تم کو میری تمنا تھی، کائنات تمہاری تمنا کرے گا۔ جب وہ کسی کو یاد کرتے ہیں تو پھر خدا ہی اس کو یاد کرتی ہے۔ میں آپ سے مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، سورج تو روز نکلتا ہے، سورج تو روز ڈوبتا ہے، لیکن روز نکلے ہوئے سورج کا تو ہم تذکرہ نہیں کرتے، روز ڈوبے ہوئے سورج کا تو تذکرہ نہیں کرتے، لیکن ایک مرتبہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا، اس کو ہر منبر پر ذاکر یاد کرتا ہے، ہر خطیب تذکرہ کرتا ہے، ہر عالم تذکرہ کرتا ہے، تو سورج بما ہوا قابل ذکر نہیں بنا، کیونکہ سورج نے اپنے آپ کو مولا کی اطاعت کر کے قابل ذکر بنا دیا۔ تو ڈوبا ہوا سورج آج لائق ذکر بن گیا۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ کر لیں، اگر ایک مرتبہ ہم اپنے مولا کو یاد کریں گے تو 1000 مرتبہ مولا ہم کو یاد رکھیں گے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں، میں تم کو بھولے ہوئے نہیں ہوں، ایک ایک چیز کی تمہاری خبر ہم کو ہے، ہم تمہارے غموں میں تم سے پہلے متعلق ہوتے ہیں۔ تم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو ہم مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جب تمہارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم خوشیوں کا احساس کرتے ہیں۔ ولولا ذالک، اگر ہم تم کو بھلا دیں تو زمانہ تم کو گھیر کر ختم کر دے گا۔ روایتوں میں آیا ہے، قینچی سے جس طریقے سے بوٹیاں کاٹی جاتی ہیں، اس طریقے سے تمہارا قیمہ تمہارے دشمن بنا دیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم تم کو تمہارے ناموں سے، تم کو تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہ مولا جو ہم کو اس طرح یاد کرتا ہے، ہم اپنے مولا کو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟
آیا صبح ہوتے ہوئے ہم اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں؟ آیا رات میں جب ہم بستر پر جاتے ہیں ہم اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں؟ اپنے بچوں سے تو گڈ نائٹ کہہ کر سوتے ہیں، اپنے بچوں کو تو اس کے روم میں لٹانے کے بعد اس کے لیے تو اچھے اچھے ترانے سناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے مولا سے، اپنے وقت کے امام سے نجوہ کیا؟ اپنے مولا سے گفتگو کی؟ ہمارا امام ہم سے کہتا ہے تم ہم کو روزانہ سلام کیا کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا مولا میرے سلام کا محتاج ہے؟ اس کو میرے سلام کی ضرورت ہے؟ نہیں نا۔ اگر نہیں تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے ہم سے؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام ہے دعا۔ جب ہم اپنے مولا کو سلام کریں گے تو میرے اس سلام کے مقابل میں وہ جواب دے گا۔ امام کو میرے سلام کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو اپنے مولا کے جواب کی ضرورت ہے۔ میرا مولا اس کائنات کو گواہ بنانا چاہتا ہے، صبح کے اجالوں کو، رات کی تاریکیوں کو اور رات کے سناٹوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ اے رات کی تاریکیوں گواہ رہنا، میرا چاہنے والا جب رات میں بستر پر جا رہا تھا تو اس نے ہم کو خطاب کر کے سلام کیا تھا، تو پھر سورج اس سلام کے جواب میں آ کر سلامتی بن کر کے پیغام بنا رہے گا۔ ہم سے زیارت آل یاسین کے ذریعے کہا گیا ہم کو اس طرح سلام کرو، السلام علیکہ حین تصلی، السلام علیکہ حین ترکع، السلام علیکہ حین تسجد۔ سلام و مولا آپ کی نماز پر، سلام و آپ پر اس وقت جب آپ رکوع میں ہوں، سلام و آپ پر اس وقت جب آپ سجدے میں ہوں، سلام و اس وقت جب آپ سلام پھیر رہے ہوں، سلام و اس وقت جب آپ تکبیر پڑھ رہے ہوں، سلام و اس وقت جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر رہے ہوں۔ یعنی امام کہنا چاہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، ہم سے رابطہ اس طرح رکھو کہ صبح و شام تمہارا رابطہ ہم سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری دعائیں ہیں جو تمہاری حیات کا کی ضامن ہے اور تمہاری بقا کی ضامن ہے۔ لہذا جتنی معرفت ہماری وقت کے امام سے ہوگی اتنا ہی درجہ اور ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا۔ آئیے آپ ائمہ کی زندگی کو دیکھیں کہ جو لوگ معرفت زیادہ رکھتے تھے ان کا مقام بھی اللہ کے نزدیک اور اہل بیت کے نزدیک اتنا ہی بلند تھا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کر دے تو ہم اس کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اگر میرے باپ کی آنکھوں کا آپریشن کوئی کر دے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس لیے میں اس مثال دے رہا ہوں، تو ادھر کہیں تذکرہ ہوا آنکھوں کے ڈاکٹر کا تو جیسے ہمیں گدگدی اندر سے ہوتی ہے، تڑپ چبھن ہوتی ہے کہ جلدی سے اس ڈاکٹر کا نام بتا دیں، جبکہ ہم سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بات آپس میں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کو آنکھوں کا ڈاکٹر چاہیے؟ ہاں فلاں جگہ چلے جائیے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جبکہ اس ڈاکٹر نے ہم سے فیس بھی لی تھی، دوائیں بھی باہر کی لکھی تھی، آپریشن روم میں جا رہا تھا تو ہم سے یہ کہہ کر کے گیا تھا مولانا صاحب اللہ سے دعا کریے گا، میرا جو کام ہے وہ کروں گا، اس کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھا اس مجبور ڈاکٹر کو فیس ادا کی، دوائیں باہر سے لا کر کے دیں، لیکن آپریشن کامیاب ہو گیا۔ نور کو خلق نہیں کیا، روشنائی کو پلٹایا نہیں، بلکہ پڑے ہوئے پردوں کو صرف ہٹایا ہے، گرد و خاشاک کو ہٹایا ہے، کہ جس کے بعد اب اس کا تذکرہ کرنا ہم اپنے لیے کتنا اہم سمجھتے ہیں، اس کو پہچانوانا، اس کو بتانا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، بتاؤ جس کی بنا پر ہوا میرے لیے، جس کی بنا پر بہتے ہوئے دریا میرے لیے، جس کی خاطر یہ لقمے جو ہمارے لیے حیات کا سبب بن رہے ہیں، یہ ہمارے بدن کی خون کا دوران، یہ اس کے وجود کا صدقہ ہے، ہم اس کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس کو کتنا پہچانواتے ہیں، اس کے بارے میں کتنی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر میں کتنی مرتبہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا نام اپنی زبانوں پر لاتے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستوں، جتنا میری زبان پر نام آئے گا اتنا ہی میری بقا کی ضمانت ہوگی۔ آج کربلا والے کیوں باقی ہیں؟ کیوں باقی ہیں کربلا والے؟ اس لیے کربلا والوں نے اپنے آپ کو
وقت کے امام کے لیے وقف کر دیا. ان کی کوئی ہاں نہیں تھی، ان کی کوئی نہیں تھی. انصاف سے بتائیں، جب کربلا کا کردار ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو کیا زہیر کچھ الگ نظر آتے ہیں؟ عباس الگ نظر آتے ہیں؟ حبیب الگ نظر آتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں جیسے 71 نے اپنے آپ کو حسین میں فنا کر لیا تھا. جس رخ سے دیکھیں تو حسین کی تمنا نظر آتی ہے، حسین کی امنگیں نظر آتی ہیں. زہیر سے پوچھیں تو کہتے ہیں حسین، عباس سے پوچھیں تو کہتے ہیں آقا حسین، اکبر سے پوچھا کہ مولا حسین، آغوش کے پلے بچے سے پوچھا تو اس نے لبیک کہہ کر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا کر کے بتایا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو وہی چاہتے ہیں جو میرا بابا حسین چاہتا ہے. لہذا کربلا کا ایک ایک فرد اذن لا نبالی. علی اکبر علیہ السلام نے سنا کہ ان کی باپ کی زبان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. بیٹے نے باپ سے پوچھا، بابا یہ کلمات زبان پر کیوں جاری ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ، یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے. علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، اے اکبر، اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اے میرے لال، ہم حق پر ہیں. اکبر کا جواب سنیے، فرماتے ہیں اذن لا نبالی، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں پرواہ کیا؟ پھر ہمیں کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ جائے کہ ہم موت پر جا پڑیں. بس میرے عزیز دوستوں، آئیے اس بارگاہ کو گواہ بنا کر کے کہیں، راجو بابا کی یہاں روح کو گواہ بنائیں. اے مرحوم راجو بابا، آپ گواہ رہیے گا، آپ کے مولا کے تذکرے کو کرنے یہاں آئے تھے، آپ کے مولا کا تذکرہ سننے یہاں آئے تھے. راجو بابا، آپ مولا سے بہت نزدیک ہیں. آپ کی نزدیکی کی دلیل یہ ہے کہ آج یہ دربار جو سینکڑوں سال پہلے آپ نے اپنے مولا کو خلوص دل سے یاد کیا تھا، تو آج تک اس سرزمین کو اس طرح یاد کیا جا رہا ہے کہ آج جوگی پورا کو نجف ہند کہا جاتا ہے. آپ نے اس دربار کی عطا کو دیکھا. اگر عراق میں ایک نجف ہے جہاں امیر المومنین کا مزار ہے، تو جہاں ان کا ایک چاہنے والا دفن ہے، اس کو آج ہماری زبانوں پر نجف ہند کہلوا دیا. یعنی مولا نے اپنے غلام کو اپنے سے اتنا نزدیک کر لیا. اے راجو بابا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی درخواست کر دیجئے. ہماری بھی ایک تڑپ، ہماری بھی ایک چبھن خلوص دل سے بارگاہ امام میں قبول ہو جائے. ہم بھی گرفتار ہیں، ہم بھی بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں. جو بھی یہاں پر آیا ہے نہ جانے کتنی حاجتیں لے کر کے آیا ہوگا، نہ جانے کتنی تمنائیں لے کر کے آیا ہوگا. بہت سے ایسے ہوں گے جو لا ولد ہوں گے، اولاد کی خاطر آئیں. بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی روزی نہیں، وہ رزق کی تلاش میں آئے گی، جائیں گے مانگیں گے. بہت سے ایسے جو بے گھر ہوں گے، بہت سے ایسے جو قرضدار ہیں، وہ یہاں آئے ہوں گے. تو ان سب کا ماوا اور ملجا کون ہے؟ وقت کا امام ہے. لیکن مولا، یہاں آنے کے بعد ہم اپنے قرض کے لیے دعا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کریں گے، ہم اپنی بیماری کے لیے دعا نہیں کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں آپ کا ظہور ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں پردے غیب یہ اٹھ جائے. اب آپ کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا. اب لوگ تانے دیتے ہیں، اب دوسری قومیں تانے دیتی ہیں
تمہارا وہ آقا کہاں ہے؟ تمہارا مولا وہ کہاں ہے؟ آقا آپ کے چاہنے والے آپ کے جد کی محبت میں مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں آقا۔ این المرتجا لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ، دعائے ندمہ میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ کل صبح جمعہ آپ لوگ پڑھیے گا۔ وہ امید کہاں ہے جس کے آنے سے تمام ظلم و جور ختم ہو جائے گا؟ این ہادم و ابنیت الشرک والنفاق، شرک و نفاق کی بنیادوں کو ڈھانے والے آپ کہاں ہیں؟ اپنے جد مظلوم امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے، آئیے آ جائیے مولا۔ آقا آئیے علی اکبر کے سینے کا بدلہ لیجئے آقا۔ آقا آئیے رباب کی معصوم بچے کا بدلہ لے لیجئے آقا۔ آقا عباس کے کٹے شانوں کا بدلہ بس میں نے زحمت تمام کی، میں بس آخری رخصت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبھی لوگ اس دربار میں آئے اور دربار چھوڑ کر جائیں گے بھی، انشاءاللہ سب لوگ کربلا جائیں، سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، نجف کی زیارت نصیب ہو۔ اسی راجو بابا کے دربار میں کہیے ہماری درخواست پہنچا دیں، جس طرح آپ نے اپنے شبیر روضہ کی زیارت کرائیے مولا مولا، اپنے دیار بھی بلوائیے مولا۔ لیکن اس دربار میں آنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب جانے لگتے تو ایسا لگتا ہے دل ٹوٹا جاتا ہے۔ کربلا میں جب وارد ہوتے ہیں تو دل میں چلنے لگتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ جس سرزمین کی تمنا تھی وہاں پہنچ گئے، لیکن جب کربلا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دل بیٹھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اپنے ساتھ چھوٹی بچیوں کو لائے ہوں گے، انشاءاللہ پروردگار ان کی اعلیٰ اولادوں کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اپنی بچیوں کو چھوڑ کر آئے ہوں گے، وعدے کر کے آئے ہوں گے، میں اب تمہارے لیے یہ لے کر کے آؤں گا، تمہارے لیے ہار لاؤں گا، بندے لاؤں گا، لیکن چھوٹی بچیاں اپنے باپ سے بڑی عجیب سی محبت کرتی ہے۔ میں نے کربلا میں بھی ایک رخصت دیکھی، ایک ننھی سی بچی تھی جو اپنے باپ سے بڑی وابستہ تھی۔ مجھے معاف فرمائیے گا، میں یہ رخصت پڑھ نہیں پاتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ کئی بار ہوا ہے۔ جب میں ایران سے آنے لگتا تھا، میری بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، بڑی دور تک دوڑتی بھی آتی تھی، بابا 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 کب آؤ گے بابا بابا، بڑے پیار سے سینے سے لگا کے کہتے تھے بیٹے میں تمہارے لیے یہ لاؤں گا، تمہارے لیے کپڑا لاؤں گا۔ میرے دوستو انصاف سے بتاؤ، اے وقت کے امام مجھے اجازت دیجیے، آپ کے جد کے رخصت پڑھ رہے ہیں۔ حسین نے کیا کہہ کر اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوگا؟ بچی نے دیکھا میرا بابا میری پھوپھیوں سے مل رہا ہے، میری بہنوں سے مل رہا ہے، گھر کی خواتین سے مل رہا ہے۔ آپ سب نے اس منظر کو اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، بچیاں معمولاً اپنے باپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ جب حسین سب سے رخصت ہو لیے، خیمے کے گوشے میں ایک 4 سالہ بچی کھڑی تھی، بابا 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 مجھ کو اپنے سینے پر سلائیے بابا۔ اور باپ سے بین کرنے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے کے آگے کھڑی ہو گئی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ اس
لیے جو بھی سویرے سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین کی بچی سمجھ گئی میرا بابا ضرور جائے گا، بابا سے ہاتھ جوڑ کر کے بابا اگر جانا ہی چاہتے ہو بابا آخری بار مجھ کو سینے پر سلا لو بابا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، اپنی 4 سالہ بچی کو سینے پر لٹایا۔ حسین سے رہا نہ گیا۔ مقتل نے اس کے بعد کچھ نہیں لکھا، ایک جملہ لکھا، اے بہن زینب آؤ میری بچی کو ہم سے جدا کرو۔ اے میری بہن زینب، کہتے ہیں زینب نے کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب حسین کی جان بچائی ہے، حسین کی حفاظت کی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ بھی وہ موقع تھا کہ نزدیک تھا حسین مر جائے۔ حسین دم توڑ دے، اے میری بہن زینب آؤ میری بچی کو الگ کر لو۔ زینب نے سکینہ کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا۔ حسین رخصت ہوئے، مجھے شہادت نہیں پڑ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد گھوڑا واپس آیا، ماتھے میں خون حسین، خیمے کے نزدیک پہنچا، پیروں کو زمین پر پٹخا۔ بچی سمجھی میرا بابا آ گیا۔ 4 سال کی بچی ہے نا، ایسا لگا جیسے میرا بابا پھر ایک بار آ گیا۔ خیمے کا پردہ ہٹا کر دوڑی، گھوڑے کے پاس پہنچی، دیکھا زین الٹی تھی، بدن پر تیر پیوست، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا۔ سنیے بچوں، میرے عزیز دوستوں، میرے جوانوں، بچی 4 سالہ بچی کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا، میرے بابا کو کہاں چھوڑایا۔ میں نے کہا تھا نا میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اب یہ بچی خود کہتی ہے میں بتاتی ہوں میرے بابا کا کیا ہوا۔ میرا بابا مار دیا گیا نا، میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، میرے بابا کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بس مجھ کو اتنا بتا دے، مارنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا۔ میرے بابا کو پانی پھر بچی نے اپنے باپ کو یاد نہیں کیا، پھر بچی نے کبھی پانی نہیں مانگا۔ مقتل کہیں نہیں بتاتا کہ بچی نے پھر کبھی پانی مانگا ہو۔ عباس کو کھو چکی ہے، عباس کو کھو چکی، اپنے بابا کو کھو چکی۔ لیکن 2 موقع ایسے آئے جب بچی نے پھر ایک مرتبہ کربلا میں روح پھونک دی، کربلا تڑپ اٹھی۔ ایک موقع وہ تھا جب دشمن کی طرف سے پانی اور کھانا لایا گیا، زینب نے بچی کو بلایا اے میری بچی آؤ، کھانا اور پانی آیا ہے، آؤ تم کچھ کھانا اور پانی کھا لو، پانی پی لو۔ بچی کہتی نہیں آپ بھی تو پیاسی ہے، بچی کہتی ہے آپ بھی تو پیاسی ہے۔ زینب فرماتی ہے اے میری لال تم چھوٹی ہو، تم چھوٹی ہو، پہلے چھوٹے پانی پیتے۔ بچی نے چھوٹا سا کوزہ لیا، پانی بھرا، مقتل کا رخ کیا۔ ارے زینب نے ہاتھ پکڑا، اے میری لاڈلی کہاں جا رہی، اے میری لال کہاں جا رہی؟ کہا بوبی اماں، اے بوبی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پلاتے، میرا ننھا سا بھیا بابا کو گود میں لے کر گئے تھے لیکن پانی نہ ملا۔ ایک ماہ بس میری بات ختم ہو گئی، آپ سب گواہ رہیے گا۔
دیجیے گا آپ کے جد کی بیٹی کے مسائل پڑھ رہے، آپ کو واسطہ سکینہ کی پیاس کا، آقا اپنے ظہور کے لیے دعا کیجیے۔ آقا میرے جوانوں کے ایمان کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں، آقا میرے جوانوں کی دین و دنیا آپ کے اختیار میں، آپ ایک ارادہ کر لے میرے بچوں کی دین و دنیا سنور جائے گی۔ بس ایک موقع اور زحمت تمام۔ مقتل کا واقعہ ہے، بیٹی نے پھر اپنے باپ کو یاد نہ کیا، لیکن دربار شام یہی بچی ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، اب جو خواب سے اٹھی تو ایک مرتبہ ماں اور پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ پھوپھی نے فرمایا، سمجھایا میری بچی، نہیں تمہارا باپ نہیں ہے، بھلا تمہارا بابا نہیں آیا تھا؟ کہنے نہیں میرا بابا بھی آیا تھا، میرا بابا مجھے وعدہ کر کے گیا ہے، میرے بابا نے مجھ کو اپنی گود میں بیٹھا لا، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بچی نے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا زندان میں۔ یزید کو خبر لگی، یہ گریہ کیسا ہے؟ کہا حسین کی ایک 4 سالہ بچی ہے، اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ عجب انداز اپنایا، کہتا ہے اس بچی کے باپ کے کٹے ہوئے سر کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ ایک خان میں حسین کے کٹے ہوئے سر پر ایک کپڑا پڑا، بچی کے آگے لا کر رکھ دیا جاتا۔ تصور کیجئے ایک 4 سالہ بچی اور اس کے باپ کا کٹا ہوا سر، جیسے ہی بچی کے سامنے یہ تشت لا کے رکھا جاتا ہے، بچی کہتی ہے مجھ کو بھوک نہیں لگی ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنا بابا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ لانے والی خاتون نے کپڑا ہٹا دیا، بچی نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، منہ کو منہ پر رکھ دیا۔ بابا آپ تو ابھی آئے تھے، بابا آپ کے سر کو کس نے کاٹا؟ بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ بچی نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئی، روتے روتے آواز رکی۔ زینب نے سجاد کو آواز دی، اے میرے لال ذرا اپنی بہن کی خبر لو۔ ایک مرتبہ سید سجاد قریب پہنچے، نبض پر ہاتھ رکھا، فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں بہن نے چھوڑ دیا، بہن نے اب کو چھوڑ دیا، بہن نے چھوڑ دیا۔ رہائی کا حکم ہو گیا، واپس کیے گئے سعد و تامان۔ ایک ننھی سی چادر لائی گئی، رباب کو دی گئی، اے رباب یہ تمہاری بچی کی چادر ہے۔ سب تیار ہو گئے، رباب نے چادر کو ارے سکینہ کی قبر پر ڈال دی۔ اے میری بچی، ارے اپنی چادر کی بڑی تلاش تھی۔ اے میری ماں بہنوں، یہ 4 سالہ بچی اپنی پھوپھیوں سے کہتی تھی کوئی کپڑا دے دو میں اپنا سر چھپا لوں، کوئی کپڑا دے دو میں اپنا سر چھپا لوں۔ نامحرموں کا مجمع ہے۔ ام کلثوم فرماتی تھی امتو کی مثلوں کے، اے میری لال تمہاری پھوپھی تمہاری جیسی ہے، میں کپڑا کہاں سے لاؤں کہ تم اپنا سر چھپاؤ؟ رباب کہتی ہے رباب کہتی ہے اے میری لاڈلی اٹھو، ارے تمہاری چادر آ گئی، تمہاری چادر آ گئی۔ لیکن کہا زینب نے رباب کو اٹھایا، اے بھابھی اٹھیے چلیے۔
رباب اٹھی، کربلا تک پہنچی، ایک قبر پر پہنچی، رونا شروع کر دیا۔ قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، سب سوار ہو چکے۔ رباب سے کہا زینب نے اے بابی چلیے، قافلہ آمادہ ہے۔ رباب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا اے شہزادی مجھ کو ایک سوال کا جواب، مجھ کو ایک سوال کا جواب دیجئے، شہزادی مدینے میں کہاں جائیں گی؟ آپ مدینے میں کہاں جائیں گی؟ کہا میں اپنے گھر جاؤں گی۔ کہا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ کہا میرا شوہر، میرے بچوں کا باپ انتظار کر رہا ہے۔ رباب نے شہزادی مدینہ مبارک ہو، مدینہ مبارک ہو، میرا وارث یہ سورا، میری بچی میں زندان میں سلا گئے، میرا ننھا سا بچہ جو باپ کے پہلو۔ شب جمعہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولیے گا، اپنے ماں باپ کو نہ بھولیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگارہ ان آوازوں پر رحم نازل فرما، پروردگارہ اس بارگاہ میں جو اپنی آرزویں تمنائیں لے کر آئیں سب کو پوری کر دے۔ پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے صاحبان روزگار کو رزق حلال عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کی ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں رشتے ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، بے مکانوں کو صاحب مکان بنا دے۔ پروردگار جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھ کو واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھ کو واسطہ پہلو شکست فاطمہ زہرا کا۔ پروردگار ہم کو ہمارے اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار اس وقت تک اس دنیا سے ہم کو نہ اٹھانا جب تک کہ تو اور تیرے اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہوں تو ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کو غریق اہل بیت فرما اور غریق رحمت عطا فرما، جوار معصومین عطا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان اور انصار میں عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔